سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، اس وقت بات کروں گی 2009 میں بننے والی جو لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی ہے، جس کو لاہور شہر میں ظاہر ہے کہ ایک اربن ٹرانسپورٹ چلانے کا اختیار بھی دیا گیا تھا۔ لاہور شہر میں اپنے نام کا یہ لوہا منوانے والی ٹرانسپورٹ کمپنی جو ہے، اس کا دائرہ کار تھوڑا سا جو ہے وہ بڑھا کر وسیع کر دیا گیا 2019 میں، اور اب پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے پہلے منتخب ہونے والے جو چیئرمین ہیں باقاعدہ طور پہ شہزاد نذیر سندھو صاحب، ان کو لگایا گیا ہے اور ان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ اب چیئرمین کی نامزدگی کے ساتھ ساتھ جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، اس کی سیٹ پر بھی مہتاب وسیم صاحب آ گئے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک بسوں کے حوالے سے ایکو فرینڈلی بسز چلائی گئی ہیں، تو اس کے بعد سے جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے کافی اس میں جو ہے وہ بہتری آئی ہے۔ لیکن یہ صرف ایکو فرینڈلی بسز جو ہے وہ لاہور شہر میں ہمیں نظر آئی ہیں، ابھی اس کے بعد جو ہے وہ اس کو مزید اس کے اگلے مرحلے میں پورے پنجاب میں فیصل آباد اور بہاولپور یہ بھی ایکو فرینڈلی بسز چلانے کا یہاں پر جو پورا پلان مکمل کر لیا گیا ہے، حکمت عملی جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے۔ لیکن اب یہ عملی اقدامات جو سٹارٹ ہونے والے ہیں پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی میں، بہت سارے مسائل، میں نے پہلے بھی اس پہ بہت سارے پروگرامز کیے، بہت سی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کچھ بڑی چیزیں ہیں جن پر جو ہے وہ ہم نے نشاندہی کی، کیونکہ ہمارے پروگرام کا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ وہ چیز سامنے دکھائیں جو لوگوں سے تو ڈھکی چھپی ہے ہی ہے، لیکن انتظامیہ کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ کہاں کہاں کون کون سے مسائل آ رہے ہیں۔ پہلے جو سی او تھے ان کو بھی ہم بہت دفعہ جو ہے وہ کہتے رہے، لیکن اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی اسپیشل ہدایات پر جو چیئرمین صاحب آئے ہیں اور جس طریقے سے سی او صاحب آئے ہیں، اب وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ اس میں اپنا عمل کیا ہوگا، اور نئے تعینات ہونے والے جو چیئرمین ہیں وہ ٹرانسپورٹ کمپنی کو کس طرح سے جو ہے وہ مزید اپ گریڈ کریں گے، یہ ہم نے آج جو ہے وہ ان کو اپنے اسٹوڈیو میں بلا لیا ہے۔ جی ہاں، جو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ چیئرمین پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی چودھری شہزاد نذیر سندھو صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور یہ ہم پہلے تو مبارکباد دیتے ہیں سندھو صاحب کو کہ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے رپورٹر بھی موجود ہیں، عاصم راجہ صاحب، دا ون اینڈ اونلی، آپ کو پتہ ہے ٹرانسپورٹ کی جہاں بات آئے وہاں عاصم راجہ صاحب کی بات نہ ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، تو یہی اندر کی ساری خبریں جو ہمارے پاس لے کر آتے ہیں۔ تو جی سب سے پہلے تو میں چیئرمین پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی لگنے پہ سندھو صاحب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، چینل کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی، اور پنجاب حکومت کا یہ جو ایک بڑا اقدام ہے، اس پہ آگے کیا ہونے والا ہے اس پہ بات کریں گے، لیکن پہلے رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم چودھری سندھو صاحب سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ پہلے رپورٹ دیکھیں۔ 2009 میں بننے والی لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی، جس کو لاہور شہر میں اربن ٹرانسپورٹ چلانے کا اختیار دیا گیا تھا، لاہور شہر میں اپنے نام کا لوہا منوانے والی لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کا دائرہ کار 2019 میں بڑھا کر پورے پنجاب میں کر دیا گیا۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے پہلے منتخب ہونے والے چیئرمین شہزاد نذیر سندھو کو لگایا گیا۔ چیئرمین کی نامزدگی کے ساتھ ہی چیف ایگزیکٹو آفیسر کی سیٹ پر مہتاب وسیم اظہر کو تعینات کیا گیا۔ پی ٹی سی کی نگرانی میں لاہور میں چلنے والی الیکٹرک بسوں کے کامیاب تجربے کے بعد دوسرے مرحلے میں فیصل آباد اور بہاولپور کے لیے ایکو فرینڈلی ماحول دوست بسوں کے لیے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے حکمت عملی مکمل کر لی ہے۔ نئے تعینات ہونے والے چیف ایگزیکٹو آفیسر مہتاب وسیم اظہر نے سیٹ سنبھالتے ہی عملی اقدامات شروع کر دیے اور افسران کے ساتھ اہم اجلاس بھی منعقد کیے ہیں، جن کا مقصد پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے انفورسمنٹ ونگ اور افسران کی کارکردگی کا جائزہ لینا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے تعینات ہونے والے چیئرمین پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز چودھری شہزاد نذیر سندھو نے الیکٹرک بسوں اور بس ڈپو کے کام کو بھی مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے ملازمین بھی اپنی مشکلات کے حل کے لیے نئے تعینات ہونے والے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے، اور باقاعدہ طور پہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی میں بہتری لانے کے لیے ایک نئے چیئرمین کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ انہی پر اعتماد کیوں کیا گیا اور انہی کو چیئرمین لگانے کے پیچھے جو ہے وہ کیا وجوہات ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہم نے تو پھر صحافیوں والے سوال کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلے، تو وہی جو ہے وہ ہمارے پاس چودھری شہزاد نذیر سندھو صاحب ہیں یہاں پر، جو کہ چیئرمین ہیں پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے۔ سر ویلکم کہتی ہوں آپ کو پروگرام پورا سچ میں۔ بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے، اتنے اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ میڈم نے خود اسپیشلی آپ کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کیا ہے، تو اس اعتماد کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا اور موقع دیا۔ تو
मैं समझता हूँ कि एक सियासी वर्कर जो होता है वो एक पार्टी की जान होता है। तो मैं एक सियासी वर्कर हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जी और जब से पार्टी में शामिल हुआ हमेशा अपनी पार्टी के लिए, आवाम के लिए बहुत मेहनत की है। जी तो आपको पता है कि मैडम सीएम की जो तैनाती है वो आम तैनाती नहीं होती, उसकी पूरी स्क्रूटनी होती है। तो उनकी मेहरबानी है मियां नवाज शरीफ साहब की, मैडम सीएम की, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मुझे चेयरमैन लगाया। और इंशाल्लाह ताला मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँगा और इस ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए बेहतरीन काम करूँगा इंशाल्लाह। सर, बहुत सारे मसाइल का सामना है ट्रांसपोर्ट कंपनी को, और बसों का दायरा कार भी जो है वो सुनने में आया कि बढ़ाया जा रहा है। फिर अब फैसलाबाद और बहावलपुर में भी बसें चलाई जाएंगी, इको फ्रेंडली बसेस लाहौर में तो जो है वो चल ही रही हैं। इस हवाले से भी ज़रा कुछ बता दें। बिल्कुल जी, अभी सिर्फ लाहौर में हमारी 27 बसें आई हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट प्लान है वो वेरी सून प्री क्वालिफिकेशन हमारी हो चुकी हैं। वो बहावलपुर और फैसलाबाद के लिए हमारी कोई 120 बसेस आ रही हैं इंशाल्लाह। जी ठीक है। उसके लिए हमारी रीजनल हेडक्वार्टर्स भी हमारे कायम होने हैं, तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट भी होनी है। और इंशाल्लाह ताला एंड ऑफ नवंबर होपफुली जो है इंशाल्लाह हम बहावलपुर और फैसलाबाद में जो मैडम सीएम है इंशाल्लाह वो इफ्तिताह करेगी इलेक्ट्रिक बसों का। अच्छा और इसका दायरा कार इंशाल्लाह ताला पूरे पंजाब में हम बढ़ा रहे हैं, उस पर वर्किंग जारी है। अच्छा, आसिम साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पहले तो आपके साथ जो है वो तशरीफ़ लाए हैं आज चेयरमैन साहब, और बाकायदा 9 मुंतखब चेयरमैन हैं, तो आपको क्या क्या उम्मीदें हैं? हम तो यहाँ पर बैठे हुए जो है वो चीज़ें इनको, जो इनकी इन्फोर्समेंट की विंग के मसाइल हैं, जो इनके और मसाइल हैं, सभी गिनवाते रहते हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो नए तैनात होने वाले चेयरमैन है ना, शहजाद नज़ीर सिंधु साहब, जी ये जिस दिन से आए हैं ना हमने हलचल मचते हुए देखी है, क्योंकि हम अच्छा। एज ए रिपोर्टर जो है फील्ड में है, जाहिर है। फील्ड हाँ। में है हम। तो जब भी हमने मैंने जाके पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को देखने की कोशिश की, या पता चला कि जी आज शहजाद नज़ीर सिंधु साहब जो है वो बस डिपो का दौरा कर रहे हैं, अच्छा अभी जो है वो जो है अभी मीटिंग कर रहे हैं, अभी सारे अफसरान को उन्होंने तलब किया हुआ है, इजलास कर रहे हैं। तो जब इस किस्म के अफसरान तैनात होते हैं तो ऑटोमेटिकली तौर पर जो है कामयाबी की राहों पर वो कंपनी गामजन होते हुए जी नजर आती जाहिर है। है। जब तक आप लोग खामोशी से बैठेंगे, सिर्फ अपनी सीट को एंजॉय करेंगे, तब तक काम नहीं होता। हाँ। काम इसी तरह होता है जिस तरह ये चेयरमैन साहब आके कर रहे हैं। अब बात करें पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की, अगर लाहौर शहर में 27 इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, अभी इनको कम से कम लाहौर शहर में 1200 बसों की जरूरत है। एक फिजिबिलिटी जो तैयार हुई थी उसमें बताया गया था कि लाहौर के शहरियों के लिए सिर्फ 1200 बसें अगर चलेंगी तो मुसाफिर जो है वो ठीक तरीके से सफर कर सकेंगे, और इन गैर कानूनी चिंची रिक्शों से और गैर कानूनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हमारी जान छूटेगी। बिल्कुल ठीक है। इसके लिए चेयरमैन साहब अब क्या इकदाम करते हैं, या सीएम साहिबा जो वो तो यही बताएंगे। सबसे मैं तो पहले ये भी बताऊं हाँ। कि जो वजीर आला पंजाब है ना, उन्होंने अगर इन पे एतमाद किया है, तो जब हमने भी इनसे सवाल किया तो उनकी वजह सबसे यही थी कि कारकर्दगी, जब किसी भी वर्कर की कारकर्दगी या किसी भी अफसर की कारकर्दगी अच्छी होती है ना, तो उसको ही इतनी बड़ी सीट पे लगाया जाता है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन होना ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उसने पूरे पंजाब की पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के जेर इंतजाम चलेगी उसके हेड हैं और उनको देखना है। तो ये अगर ये लगे हैं तो मरियम नवाज साहिबा जो हमारी वजीर आला पंजाब है, जो महकमा ट्रांसपोर्ट को स्टैंड करने में जिनको हम खराजे तहसीन पेश ना करें तो बुरी बात होगी और गलत बात होगी, क्योंकि वो जब से आई हैं ये 27 इलेक्ट्रिक बसें 4.5 अरब रुपए का मंसूबा था, ये अब 500 बसें जो हैं और आ रही हैं और इसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि उन्होंने इस शोबे पे बहुत ज्यादा तवज्जो दिया है, क्योंकि वो समझती हैं कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये गरीब की सवारी है। अगर ये गरीब की सवारी है तो आपको 20 रुपए में जो है ग्रीन टाउन से स्टेशन तक का रूट मिल रहा है। सही बात आप है। सिर्फ 20 रुपए अगर कोई मुसाफिर देता है, बड़ी बात है। एसी वाली बस में, ये बड़ी बात है। बड़ी बात है कि जो शोर शराबे के बगैर गाड़ी में बैठता है और ग्रीन टाउन से बैठ के वो स्टेशन तक पहुंचता है, तो ये माहौल दोस्त
ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عوام دوست منصوبہ بھی ہے. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا عوام دوست منصوبہ بھی ہے, اور ایسے منصوبے وہ پنجاب میں بہت زیادہ کر رہی ہیں اور اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. اب اگر بات کریں کہ نئے تعینات ہونے والے چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہے مہتاب وسیم اظہر صاحب, وہ بھی آتے ساری بڑے جو ہے ہم نے انرجیٹک ان کو دیکھا اور بڑے محنتی اور بڑے ایماندار افسر ہیں. جب کسی بھی سیٹ پر کوئی ایماندار اور محنتی افسر آ جاتا ہے تو کسی نہ کسی صورت بھی اس کی ترقی کی راہیں کھل جاتی ہیں. انہوں نے بھی آتے سار جو ہے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے سارے اقدامات جو ہے وہ کرنے شروع کر دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اب ہم نے مزید پبلک ٹرانسپورٹ کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں. ہمارا روٹ پرمٹ سیکشن جو ہے اس کے لیے انہوں نے سٹڈی مکمل کی ہے, وہ انہوں نے چیک کیا ہے. اچھا, میں یہ چیئرمین پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی چودھری شہزاد نذیر سندھو صاحب سے پوچھوں گی, آپ بھی نئے ہیں اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی نئے ہیں, آپ دونوں کے کولیب سے ہی ظاہر ہے کہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی جو ہے وہ چلے گی, باقاعدہ طور پہ مشاورت بھی, اور اس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں, دیکھیں اگر آپ کا کمپینین, آپ کا پارٹنر اچھا ہوگا, چاہے وہ بزنس پارٹنر ہو, چاہے وہ آپ کے لیے سرکاری طور پر جو ہے وہ پارٹنر ہو جہاں مشاورت کرنی ہے, دوسرے پارٹنر کا بھی آپ کی مینٹل کمپیٹیبلٹی کے مطابق ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, سائیکالوجی کہتی ہے. اب ہم اگر اس پوائنٹ کو نہیں سمجھتے اور دو مختلف سمتوں میں چلنے والے لوگوں کو جو ہے وہ تعینات کر دیتے ہیں تو وہاں کلیشز آتے ہیں, اور سب سے بڑا نقصان جو ہے یہ جو دائرہ کار وسیع ہونے کی بجائے جو کنجسٹڈ ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے ہمارے محکموں کا, کہ وہاں پر لوگ ایک دوسرے کے معیار کے مطابق یا سمجھ کے مطابق نہیں ہوتے, کلیشز ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے نفرت ہوتی ہے, اور پھر جو ہے وہ مشاورت نہیں ہو پاتی. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ ہے, سب سمجھ رہے ہیں کہ میڈم سی ایم کا بڑا فوکس ہے ٹرانسپورٹ پہ جی, اور جب ایک لیڈر کا, ایک ویژنری لیڈر کا فوکس ہوتا ہے تو وہ جب اپنے ڈپارٹمنٹ میں چیزیں وہ تعینات کرتے ہیں, اسائنمنٹیں دیتے ہیں, اس میں ساری چیزوں کو بڑا سنکرونائز کیا جاتا ہے. وہ ہمارے آنے والے نئے جو چیف ایگزیکٹو ہیں بہت اچھے آفیسر ہیں, صحیح, وہ آلریڈی اچھی پوسٹوں پہ انہوں نے کام کیا ہوا, ایز اے ڈی سی بھی رہے ہیں وہ, اور سی ایم سیکریٹریٹ میں بھی ان کے کافی خدمات رہی ہیں, تو بہت اچھے افسر ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے سی ایم کا اس ٹرانسپورٹ پہ ویژن ہے, میں نے اور میرے سی او نے اس کو بڑی محنت کرنی ہے. ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو, کہ اب ہم پورے پنجاب میں جا رہے ہیں تو بالکل بھی کوئی ایسے کلیشز نہیں ہوں گے, کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوں گے. ہمارا فوکس صرف ٹرانسپورٹ کی بہتری اور عوام کو سہولیات میسر کرنا ہے, ہمارا اور کوئی مشن نہیں ہے, ہمارا کام صرف خدمت ہے. اچھا, عید کے موقع پہ آپ نے بڑے اعلان کیے ہیں کہ جو ہے وہ لوگوں پہ مالی بوجھ سے انہیں بچانے کے لیے کرایوں میں بڑی کمی واقعہ کی جائے گی, اور اگر آپ جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے پھر کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسپورٹرز تو جو ہے وہ کرائے بڑھا دیتے ہیں اور باقاعدہ وہ ٹرانسپورٹ کمپنی کی طرف سے ان کو جو ہے وہ الاؤ بھی کر دیا جاتا ہے. تو اس دفعہ اگر آپ نے یہ والا اسٹیپ لیا ہے تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ نہیں جی, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو بڑا اچھی طریقے لے کے چلیں گے. بالکل بھی یہ بیریبل نہیں ہے کہ کوئی کرایہ بڑھائے, مسافروں سے کرایہ زیادہ لے, بالکل ان کے خلاف کارروائی ہوں گی. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو کرایہ مقرر ہے وہی لیں گے, اس کے علاوہ کوئی کرایہ نہیں لیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا, تو مطلب اگر کہیں کوئی اس طرح کی جو ہے باضابطگی نظر آتی ہے تو آپ اس پہ فوری ایکشن؟ بالکل ایکشن ہوگا جی, بالکل پراپر ایکشن ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, ٹرانسپورٹ کے مسائل انفورسمنٹ ونگ کی بات کر لیں, آپ کی بڑے مسائل کا سامنا ہے. ایک تو ہے بھی بہت تھوڑے سے, ان کو بڑھایا بھی نہیں جاتا, اور جو وہ تھوڑے سے ہیں ان کی سیلری کے پرابلمز, ان کی یونیفارم کے مسائل, مطلب ہم نے یہاں تک دکھایا ہے کہ وہ بیچارے کس طرح کی یونیفارم اور جوتوں میں جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں سڑکوں پہ. تو یہ آپ اس میں تبدیلی کب آئے گی؟ ان کو پراپر طریقے سے اکوموڈیٹ کب کیا جائے گا؟ انفورسمنٹ ونگ پہ مطرئی ماں کا سلوک جو ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے ٹرانسپورٹ کمپنی کی طرف سے؟ بالکل جی, ہمیشہ ہر ڈپارٹمنٹ میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے اور مسائل ہمیشہ ہوتے ہیں جی. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مسائل میرے پی ٹی سی کے ملازمین کو, وہ چاہے انفورسمنٹ ہے, جو ہمارے پرسنل امپلائیز ہیں, جو ہمارے ڈپارٹمنٹل ہمارے کوئی بھی وہ آفیسرز ہیں یا دوسرا امپلائیز ہیں, تو انشاءاللہ ان کی بالکل کسی کی بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا. ہر ایک مسائل کو سنا جائے گا اور ان کو حل کیا جائے گا انشاءاللہ. اور میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ سی ایم صاحبہ کا جو ویژن ہے اس میں جس طرح وہ ٹرانسپورٹ پہ فوکسڈ ہے, تو ان کے لیے بھی ہمارے جو امپلائیز ہیں, پی ٹی سی کے ہیں, جو پی ایم اے کے ہیں, پی ٹی کے ہیں, جو بھی ہیں, انشاءاللہ ان کے لیے بھی ایک پورا پیکج آئے گا. جتنا اچھا کام ہوگا اتنی اچھی انشاءاللہ ان کی سیلریز بھی ہوں گی, اور ان کے لیے اچھے پیکج کا اعلان کیا جائے گا. اور ان کے جو بھی مسائل, ان کے انکریمنٹ کے
جو بھی جاب کے مسائل انشاءاللہ یونیفارم کے مسائل ہیں وہ سارے انشاءاللہ حل کیے جائیں گے. موٹر سائیکلوں کا بہت برا حال ہے ان کی, وہ بھی انشاءاللہ جی بہت جلد میری کوشش ہوگی کہ ہم اس پہ ایک پوری جو ہے نا بریفنگ میڈم سی ایم صاحبہ کو دیں گے اپنے ڈپارٹمنٹ کی. اس میں سارے جو ہمارے مسائل ہیں جو چیزیں ہیں, اور مجھے بالکل 100% شور ہوں کہ جو ہم انشاءاللہ میڈم سی ایم صاحبہ کو کہیں گے وہ اللہ کے کرم سے پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ کر رہی ہیں میڈم سی ایم کر کے بتاتی ہیں. وہ یہ نہیں کہ کہہ رہی ہیں, پہلے لوگ کہتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے, لیکن اب میڈم سی ایم ہمیشہ کر کے بتاتی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے شام کو یہ کام ہو گیا ہوا ہے, اور 1 سال کی کارکردگی آپ دیکھ لیں, آپ پچھلے وزراء اللہ کو بھی دیکھ لیں اور یہ بھی دیکھ لیں. اللہ کے کرم سے کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ, کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ کام نہیں ہو رہا. ہر جگہ پہ پورا فیڈ بیک اور پورا چیک اینڈ بیلنس ہے. یہ بھی نہیں کہ کام کر دیا اور چھوڑ دیا. آپ سے بڑی نظر رکھنے والا میڈیا سے کوئی بھی نہیں ہے, آپ بہتر جانتے ہیں. ہم انشاءاللہ ہماری جو سی ایم صاحب وہ کام کر کے بتا رہی ہیں, اور اسی ویژن کو, اسی سسٹم کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے, اور انشاءاللہ اس پاکستان کو ہم نے مضبوط بنانا, پنجاب کو اور پاکستان کو. عاصم صاحب آپ کے سامنے چیئرمین صاحب وعدہ کر رہے ہیں ہمارے پروگرام میں, یعنی کہ جو ان کی انفورسمنٹ ونگ کے مسائل ہیں وہ پروگرام پورا سچ اور کوہ نور نیوز کے تعاون سے پورے ہونے جا رہے ہیں. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے ایسی چیزوں کے حوالے سے جو اعلیٰ حکام کی نظر سے چھپی ہوئی ہیں, یا انتظامیہ نے جو ہے وہ اس پر کوئی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اتنے عرصے سے نہیں کروایا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور بھی بہت سے ہم نے ٹرانسپورٹ کے لیے کام کیے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ 4 سال جو ہو گئے ان کا انکریمنٹ نہیں لگا تھا. ہمارے پروگرام میں کہا گیا تو مائنر سا جو ہے ان کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے 10%, کسی کا 5%, کسی کا 8% لگایا گیا, لیکن وہ نہ خوش ہیں. کہتے ہیں کہ 4 سال ہو گئے, جن ڈپارٹمنٹس کی تنخواہیں جو ہیں وہ ڈبل ہو چکی ہیں, لیکن ہماری تنخواہیں وہیں کی وہیں ہیں, اخراجات زیادہ ہیں. ان کی جو بائکس ہیں وہ کھٹارہ ہو چکی ہیں, اور انہی بائکس پہ یہ ڈیوٹی دینے جب جاتے ہیں, اور پھٹی پرانی یونیفارم, ان کی یونیفارم کی تبدیلی کے معاملات بھی ہم نے اٹھائے. ان کو جیکٹس دی گئی لیکن وہ بھی ناقص کوالٹی کی. لیکن اس پہ جو ہے چیئرمین صاحب, آپ نے کہا تو میں بھی پر امید ہوں, کیونکہ یہ جو چیئرمین پاور جس کی ہوتی ہے نا وہی کام کروا سکتا ہے. تو یہ انرجیٹک بھی ہیں اور پاورفل بھی ہیں, اور یہ جو ہے اپنی بات جو ہے وہ منوا بھی سکتے ہیں, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو غلط ہو. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دائرہ کار میں اور ان کی ضرورت ہے. پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے جب افسران, ان کا انفورسمنٹ ونگ, ان کو جب آپ مضبوط کریں گے تو وہ بھی پھر اس خوش دلی سے کام کریں گے, اور اپنے کام کو اور زیادہ وہ فوکس کریں گے, اور اس سے جو ہے ترقی کی راہیں کھل جائیں گی. تو اس پہ میں بات کروں کہ انفورسمنٹ ونگ کی تعداد آپ نے بتائی, وہ صرف 125 سے 30 انفورسمنٹ ونگ کے اہلکار ہیں. ان کو اگر یہ بائک کی تبدیلی کر دی جائے, کسی جو ہے آج کل تو ایگریمنٹ ہو رہے ہیں, ہم نے دیکھا سٹی ٹریفک پولیس اور دیگر ڈپارٹمنٹ بھی ایگریمنٹ کرتے ہیں. آپ قسطوں پہ, انسٹالمنٹ پہ کسی بھی جو ہے وہ کمپنی سے معاہدہ کر دیں کہ جی 125 موٹر سائیکلیں ہیں, یہ ان کو انسٹالمنٹ پہ دے دیں. اور میں آپ کو بتاؤں ایڈورٹائزمنٹ کی مد میں ہی لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں کہ جی ہم دے دیتے ہیں کہ لوگوں ہمارا لگے گا. ابھی ہماری حکومت اتنی ہلکی تو نہیں ہوئی کہ وہ اتنا بجٹ ایشو نہ کر سکیں کہ ان کو اپنی ذاتی بائکس جو ہے وہ پرووائڈ کر سکے. جس طریقے سے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں باقاعدہ طور پر اپنا گھر, اپنی چھت, پھر جو ہے وہ اور مزید جو ہے انہوں نے لوگوں کو قرضوں کی اسکیم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پیسے دیے جا رہے ہیں. تو یہاں جو ان کی انفورسمنٹ ونگ ہے اس کو بھی پیسے دیے جا سکتے ہیں, ان سے بھی جو ہے وہ معاملات طے کر کے جو ہے وہ ان کو بائکس پرووائڈ کی جا سکتی ہیں. ایکو فرینڈلی, آپ کو پتا ہے بائکس بھی تو جو ہے وہ ان کو, میں آپ کو بتاؤں کہ 2009 سے لے کے 2025 ہو گیا, جب 19 سالوں میں یہ کام نہیں ہو سکا, تو پھر نیکسٹ امید ہم رکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس پہ ایکشن ضرور لیں گی اور ہماری اس بات کو ضرور سنیں گی. لیکن اتنی نیگلیکشن بڑی بری چیز ہے. اگر میں اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کروں, چھوٹی سی بات ہے کہ جو لاہور کی سٹی ٹریفک پولیس ہے, ان کی بائکس بھی کھٹارہ ہو چکی تھی, وہ بھی تبدیل نہیں کی گئی, اور بڑی مشکل سے جو ہے ان کو جو ہے تبدیل کیا گیا. اور ان کا جو چلان وہ کر رہے ہیں, آن لائن چلان کر رہے ہیں, اس کا بل جو ہے وہ اپنی جیب سے دے رہے ہیں, اور یہ حکومت اتنا نہیں کر سکی کہ ان کو اپنا بل دے دے. بالکل میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے امید رکھتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں ان ڈپارٹمنٹ کے, یہ جب تک ان کے گوش گزار نہیں ہوں گے یہ کام نہیں ہوگا. تو چیئرمین صاحب جو ہے یہ بڑے ہی زبردست طریقے سے ہیں اور پر امید ہے, میں بھی پر امید ہوں کہ یہ جو ہے مسائل بھی حل کریں گے, اور پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی ترقی کے لیے جو بھی ان سے ہو سکا یہ کریں گے.
بالکل. چلیں میں سر آپ سندھو صاحب آپ ہی اس حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں کیونکہ ہم تو آپ کے بارے میں ابھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے جب تک اور مزید آپ کے کام سے مستفید نہ ہو جائیں اور پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا بہتر اور کوئی کام نہ دیکھ لیں, کیونکہ زندگی میں پہلی دفعہ آپ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ چیئرمین اس کے منتخب ہوئے ہیں اور باقاعدہ آپ کے اوپر ذمہ داری بہت زیادہ ہے, تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ دیکھیں گے کہ عید کے فوری بعد اس پہ بڑی تیزی آئے گی. جو بھی ہمارے فوکسڈ کام ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, جو ہمارے ٹرانسپورٹ کے متعلقہ ہے, ہمارے امپلائیز کے متعلقہ ہے, اور ہمارا جو پورے پنجاب میں اس کو ایکسپینڈ کرنے کا پورا ایک سسٹم ہے, اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر روز بڑی بہتری نظر آئے گی. صحیح. آپ پچھلے دنوں کو دیکھ لیں, ایل ٹی سی کو دیکھ لیں اور ابھی دیکھیں, انشاءاللہ یہ بڑا واضح فرق ہے. اور یہ بہت زیادہ آپ کو, یہ اگر 5 سال گورنمنٹ انشاءاللہ رہی تو پورے پنجاب میں ہر ضلع میں, ابھی جو ہماری اسٹڈی جاری ہے گجرات میں, سیالکوٹ میں, اس میں گجرانوالہ میں, سرگودا میں, رحیم یار خان, اور ان کی اسٹڈی بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے والی ہے. پہلے جیسے ہی ہم یہ فیصل آباد اور بہاولپور کلیئر کریں گے اس کے بعد اگلے شہروں کی اسٹڈی شروع ہو جائے گی. تو انشاءاللہ بہت جلد ہم پورے پنجاب میں اس دائرہ کار کو بڑھا رہے ہیں, اور سی ایم صاحبہ بہت فوکسڈ ہیں, اور بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو پبلک کے لیے ہم نے یہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے یہ بہت جلد ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور لوگوں کی دہلیز تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے یہ چیزیں پہنچانی ہیں. یہ اربن ٹرانسپورٹ, انٹر سٹی ٹرانسپورٹ انشاءاللہ لوگوں کے لیے ان 5 سالوں میں پورے پنجاب میں میسر ہوگی انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ کرایہ میں کمی کے حوالے سے مالکان سے آپ کی بات ہو چکی ہے, آپ نے جو وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے اس حوالے سے؟ انشاءاللہ جی بالکل, جو چیزیں طے ہیں وہ بالکل اوکے ہیں. جو بھی معاملات ہمارے پنجاب گورنمنٹ کے آپس میں طے ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. وہ عید پہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو اس میں فائدہ دیں گے, اور بالکل بھی جو لوگ اس کے خلاف جائیں گے ان کے خلاف ایکشن کریں گے. بالکل زیرو ٹالرنس ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ. ہم بالکل اپنے عوام کے لیے, لوگوں کے لیے ہمیشہ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں. بالکل صحیح ہے. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے بعد سے آپ کے کام میں تیزی آنی شروع ہو جائے گی, اور باقاعدہ طور پر جو ہے یہ جو انفورسمنٹ ونگ کے مسائل ہیں, دوسرے آپ کے امپلائیز کے مسائل ہیں, ان کے انکریمنٹس ہیں اور چیزیں ہیں, یہ جی سب انشاءاللہ تمام مسائل جی بالکل ٹاپ پرائرٹی پہ ہیں. بالکل جو دیکھیں جی, اگر ہمارے امپلائیز خوشحال نہیں ہوگے, اچھے طریقے سے کام نہیں ہوگا تو ہم کام کیسے کریں گے؟ پہلے ہم نے ان کو دیکھنا ہے, بالکل صحیح, ان کی ہر چیز کو, ان کے متعلق ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے, تو پھر ہی ہم اپنے اس سسٹم کو آگے اچھی طرح ایکسپینڈ کریں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو پی ٹی سی کے امپلائیز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ بہت بہتری ہوگی الحمدللہ. چلیں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اتنے پر امید ہیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور چیئرمین پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی چودھری شہزاد نذیر سندھو صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور ساتھ ہی جو عاصم راجہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. میں بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد واپس حاضر ہوتی ہوں ایک اور اہم اور خاص موضوع کے ساتھ. میرے ساتھ رہیے گا.